بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گہرا نارنجی جوڑا سانولی دلہن پر عجیب بھار دکھا رہا تھا۔ دلہن کی گردن شرم سے کم اور نقلی سونے کے بھاری پیلے رنگ کے زیورات سے زیادہ جھکی ہوئی تھی۔ بڑا سا ٹیکا، نتھ، جھومر، کم عمر چہرہ زیورات سے اتنا ڈھک گیا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جتنا بھی چہرہ نظر آ رہا تھا وہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ بمشکل 17-18 سال کی گیتا کماری آج اپنے سسرال رخصت ہو رہی تھی۔ دریا کے کنارے دلہا والوں کی کشتی سجی سجائی بالکل تیار کھڑی تھی، جس میں بیٹھ کر گیتا کو اپنے سسرال الوداع ہونا تھا، جو کہ دریا پار تھا۔ دریا کے پار کئی گاؤں تھے جہاں کی لڑکیاں اکثر بیاہ کر یہاں دھرم پور آتی تھیں، اور کبھی کبھی دھرم پور کی لڑکیاں دوسرے کسی گاؤں رخصت ہو جایا کرتی تھیں۔ دوسرے گاؤں کی دلہنوں کو دھرم پور آتے ہوئے کبھی کوئی گھٹنا پیش نہ آتی تھی، مگر جب کسی دلہن کو دریا پار رخصت ہونا پڑتا تو بس سارے گاؤں کی جان مانو حلق میں اٹکی ہوتی تھی۔ آج بھی گیتا کماری کے ماتا پتا کی سانسیں سینے میں گھٹی جا رہی تھیں۔ گیتا کی ماں کو گیتا کے بیاہ کی خوشی تو بہت تھی، مگر ایک خوف نے اس کی خوشی کو غارت کر رکھا تھا۔ نہ جانے کیا خوف ہوگا، بار بار ایک سوال اس کے دماغ میں ڈنک مار رہا تھا۔ جیسے ہی دلہا دلہن کے پھیرے ختم ہوئے اور پجاری نے پوجا ختم کی، رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ دلہا کے ماں باپ نے ان سے اجازت چاہی۔ دلہا دلہن، ان کے ماں باپ اور چند رشتہ دار مندر کی سیڑھیاں اتر کر کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ مندر خالی ہو چکا تھا، سوائے گیتا کی ماں کے وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ گیتا کی ماں نے ایک بار پھر بھگوان کی مورتی کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ میری گیتا کی رکشا کرنا، وہ بڑبڑائی۔ جب وہ مندر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان نہیں ہے، وہ ہوا میں لہرا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ بھی گیتا کے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جو اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بیٹی کو ودا کر رہا تھا۔ چلو رے، ڈھولی اٹھاؤ کہار، پیا ملن کی رت آئی۔ گیتا کی سہیلیاں ودائی گیت گانے لگی۔ کہاروں نے درخت سے باندھا ہوا رسا کھول کر کشتی کو پانی میں ڈال دیا۔ کشتی آہستہ آہستہ ڈولتی آگے بڑھنے لگی۔ گاؤں والے آنکھیں پھاڑے، سانس تقریباً روکے، منہ کھولے کشتی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کشتی مزید آگے بڑھی۔ دریا کوئی گہرا سا گہرا تھا، سمندر کی برابری کرتا ہوا یہ بڑا پاڑ دوسرا کنارہ دکھائی نہ دے سکا۔ کہتے تھے کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک بھنور موجود ہے، بھیانک بھنور، برمودا ٹرائنگل کی طرح۔ فرق یہ تھا کہ برمودا ٹرائنگل میں غائب ہونے والوں کا کبھی سراغ نہیں ملتا، مگر بھنور میں ڈوبنے والی کی لاش دوسرے دن کنارے پر پڑی مل جاتی تھی۔ ہاں، ایک بہت بڑا فرق اور بھی تھا، وہ یہ کہ بھنور میں صرف وہ کشتی الٹتی جو دھرم پور سے روانہ ہوتی تھی اور جس میں کوئی دلہن رخصت ہو رہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ کشتی تیرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی حادثہ رونما نہ ہوا، کوئی چیخو پکار کی آوازیں نہ گونجیں۔ گاؤں والوں کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگیں۔ وہ بھگوان کا شکر کرتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ گیتا کی ماں نے دوبارہ مندر میں جا کر ماتھا ٹیکا، اور سب سے الگ تھلگ دور بیٹھے کانپتے ہوئے پریم چند نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دریا کی طرف دیکھا۔ شکر ہے، اس نے گہری سانس لی، تیرا شکر ہے۔ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، کسی کی بھی عبادت کرتے ہوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ارادی یا غیر ارادی طور پر ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہ جانے پریم چند شکر کرتے ہوئے دریا کو کیوں دیکھتا تھا۔ گیتا کے بیاہ کے یہ آخری خوفناک جان نکال لینے والے گھنٹے دھرم پور گاؤں والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کوئی 50 سالوں سے یہ بھیانک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لائی گئی دلہنیں بخیر و عافیت اپنے سسرال پہنچ جاتی اور خوشگوار ازواجی زندگی کی تصویر بن کر اپنے گھروں میں زندگی گزارتی، مگر جب کوئی دھرم پور کی لڑکی شادی کر کے دوسرے گاؤں میں رخصت ہوتی تو اکثر دریا پار نہیں بلکہ دنیا کے پار پہنچ جاتی۔ عین دریا کے بیچوں بیچ کشتی بھنور میں پھنس جاتی، بری طرح چکرانے لگتی اور آخر کار الٹ جاتی۔ گاؤں دریا کنارے واقع تھا۔ گاؤں کے مردوں کا پانی سے راز و نیاز ان کے بچپن ہی سے شروع ہو جاتا تھا۔ گھنٹوں تیراکی کرتے ہوئے لہروں سے لڑنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر جو بھی کبھی بھنور میں پھنس چکا تھا ان کا بیان ہوتا تھا کہ وہ بھنور نہیں ہے بلکہ دریا میں موجود اندھا کنواں ہے، موت کا کنواں۔ پھر بھی تیراکی کے فن میں بچپن سے ماہر ہونے کی وجہ سے سب ہی لوگ لہروں اور موت کو شکست دے ڈالتے اور بچ جاتے، یہاں تک کہ کبھی کسی دلہا کو بھی خراش تک نہیں آتی تھی، مگر دلہن سرخ لباس میں ملبوس اپنے ہزاروں ارمانوں سمیت میلوں گہرے پانی میں ڈوب جاتی۔
25 سال پہلے جب یہ خونی سلسلہ شروع ہوا تھا تو کئی سالوں تک تو گاؤں والوں کو واقعات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکا اور وہ ان دلہنوں کے ڈوب جانے کو محض اتفاق ہی سمجھتے رہے۔ مگر جب سال 2 سال میں کوئی ایک دلہن ضرور جان سے جانے لگی تو سب نے برسوں پہلے کی کڑیاں جوڑنا شروع کر دیں اور نتیجہ نکال لیا کہ یہ حادثے بے وجہ نہیں ہیں۔ دریا بھینٹ مانگتا ہے اور صرف دھرم پور کی کسی لڑکی کی بھینٹ مانگتا ہے، دلہن بنی ہوئی لڑکی کی۔ پریم چند نے اپنی چارپائی پر آہستہ سے کروٹ بدلی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ویسے تو نیند سے اس کی دشمنی برسوں پرانی تھی، برسوں سے وہ صرف چند گھنٹے ہی سو پاتا تھا۔ سارا دن دریا میں کشتی چلاتے، مچھلیاں پکڑتے، اس کا وجود جوڑ جوڑ دکھائی دینے لگتا تھا، مگر بستر پر لیٹتے ہی نیند بھاگ جاتی تھی کسی شریر محبوبہ کی طرح۔ پریم چند کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا، ایک برسوں کی جانی پہچانی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ پریم چند کی بند ہوتی آنکھیں ایک دم کھل گئیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک وجود سائے کی طرح لہرانے لگا، لمبے لمبے بال، چمکتا چہرہ، موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ ایک کھنکتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں جل ترنگ بجانے لگی۔ دیپا! پریم کے سوکھے لبوں سے آہ کی طرح ایک نام نکلا، دیپا! اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دوسرے دن گیتا کماری کے سسرال سے خیریت کی اطلاع آ گئی۔ گیتا کے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا، اب کی بار گیتا کی ماں نے گھر پر ہی بھگوان کا شکر ادا کر دیا۔ بیٹی اپنے گھر جا کر بس چکی تھی، اب کون مندر کی 2 منزلہ سیڑھیاں چڑھنے کا کشٹ اٹھائے؟ اور بھئی بھگوان تو ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ باقی جوان لڑکیوں کی مائیں ایک مرتبہ پھر اپنے دل مضبوط کرنے لگیں اور دریا پار سے ان کے لیے آئے ہوئے رشتوں پر غور کرنے لگیں۔ گاؤں کے لوگ بھی بیچارے کیا کرتے، لڑکیوں کی بہتات تھی، کبھی کبھی تو شک ہونے لگتا کہ شاید دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں، گاؤں کے گھروں میں اتنی ہی لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جن کے جوڑ کے لڑکے گاؤں میں نہ ہوتے، ان کا رشتہ دریا کے پار طے کرنا پڑ جاتا تھا اور پھر ان دیکھے خوف کا سلسلہ شادی کے دن تک چلتا رہتا۔ ہاں، ہمیشہ ہی ہر ناؤ نہیں ڈوب جاتی تھی، بس سال 2 سال میں ایک مرتبہ ضرور کوئی بدقسمت دلہن دریا کی گہرائی ناپتے ہوئے اوپر آکاش پر پہنچ جاتی تھی۔ کون دریا پار اترے گا تو کون دنیا کے پار چلا جائے گا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پریم چند کی بیٹیاں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں۔ بڑی والی تو 21 کی ہو رہی تھی، اس کی بیوی بملا ان کی شادی کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی ہو، ہر چوتھے دن کوئی پیغام کسی بیٹی کے لیے آیا ہوتا تھا، ہاں، مگر ہوتا ہمیشہ دریا کے پار سے تھا۔ ویسے تو پریم چند نے بملا سے کسی بات پر آرگو نہیں کیا تھا۔ جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو نام رکھنے کے سمے پریم کے دل کی گہرائی سے ایک آواز نکلی تھی، دیپا، اس کا نام دیپا رکھیں گے۔ پریم چند نے التجا کی تھی، مگر بملا نے فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ دیپا بھی کوئی نام ہے بلا، اتنا پرانا؟ میری بڑی چاچی کا نام بھی دیپا تھا، اس نے چڑھ کر کہا۔ بملا نے تو شادی کے فوراً بعد ہی اپنے ہونے والے بچوں کے نام سوچ لیے تھے۔ جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ پریم چند کے ساتھ شہر گھومنے گئی تھی اور اپنی زندگی کی پہلی فلم اس نے سینما میں دیکھی تھی۔ سینما کی بڑی ساری اسکرین پر موجود ہنستے مسکراتے گنگناتے ہیرو پر بملا کو اس قدر کرش ہوا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کو برابر بیٹھے اپنے نئے نویلے شوہر کو بھول گئی تھی اور اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام دیوانند رکھے گی۔ گھر واپس لوٹ کر بہت دنوں تک اس کے دماغ پر فلم سوار رہی تھی۔ کتنا شوق تھا بملا کو کہ کبھی تو پریم چند اس کی ساڑی کا آنچل پکڑ کر گنگنائے، ارے یار میری تم بھی ہو غضب، یا پھر کبھی بملا اس سے روٹھے تو اس کے آگے پیچھے گاتا پھرے، مانا جناب نے پکارا نہیں۔ مگر پریم چند کی زندگی میں رومانس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، کم از کم بملا کے لیے نہیں تھی۔ بملا خود بھی گاؤں میں ہی پلی بڑی تھی، مگر اس کو گاؤں والوں کے طور طریقے بہت اولڈ فیشن لگتے تھے اور ان کے نام عجیب و غریب ناموں کی بہتات تھی۔ خود بملا کے بھائی نتھو لال اور تجوری لال اور اس کی سہیلیاں کاکی اور شانو۔ خیر، بملا کو بھگوان نے پہلی بیٹی دے دی تو اس نے نوتن نام رکھ دیا۔ پریم چند نے اس وقت تو دل پر پتھر رکھ لیا تھا، مگر جب بھی بملا نوتن کے لیے آئے کسی دریا پار لڑکے کے رشتے کا ذکر کرتی تو وہ سختی سے انکار کر دیتا، نہیں، دریا پار نہیں۔ 25 سال کون سا اتنا بڑا سمے ہوتا ہے، ابھی کل کی ہی تو بات لگتی ہے، بس فرق صرف یہ ہے 50 سال کا پریم اس وقت 25 سال کا تھا، بلکہ جوان خوش شکل۔ پریم کا جسم 50 کی عمر کو ضرور پہنچ گیا ہے، مگر اس کا دل 25 سال پہلے ہی مر گیا تھا۔ 25 سال پہلے اس کا دل امنگوں سے بھرا ہوا تھا، دھڑکتا تھا، اور جب دیپا اس کے سامنے آ جاتی تھی تو شدت سے دھڑکنے لگتا تھا۔
اتنا تیز کہ دھڑکن پریم کو اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگتی تھی۔ دیپا گاؤں کی سب سے سندر لڑکی تھی۔ یہ صرف پریم کا خیال ہی نہیں تھا، ہر روز کسی نہ کسی لڑکے کے ماں دیپا کے گھر سوالی بن کر آئے ہوتے تھے، مگر دیپا کے باپ کو تو کسی شہزادے کی تلاش تھی۔ پریم پر دگنی مصیبت آ جاتی تھی۔ ایک تو دیپا کے لیے آنے والا رشتہ، اوپر سے لوگ دریا پار جانے کے لیے اسی کی ناؤ کرائے پر منگوا لیتے تھے۔ پریم مچھیرے کا بیٹا تھا، کشتی چلانا، مچھلیاں پکڑنا اس کا نسلوں سے پیشہ چلا آ رہا تھا۔ دیپا گاؤں کے سب سے بڑے گھر کی بیٹی تھی، مگر محبت نے کبھی امیری غریبی نہیں دیکھی۔ ویسے کہنے کی بات ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، جھوٹ۔ کب ہوتی ہے محبت اندھی؟ انتہائی چلاک اور مکار ہوتی ہے محبت، ہمیشہ حسین چہرے کا انتخاب کرتی ہے۔ کوئی ایک مثال بتا دے کہ دو بہنوں یا پھر دو سہیلیوں میں سے کسی نے کم شکل والی کا انتخاب کیا ہو، یا کسی لڑکی نے دو دوستوں میں سے جان بوجھ کر بیچارے غریب لڑکے کو چن لیا ہو۔ پریم چند نے بھی تو دیپا کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، ورنہ اس کی بچپن کی مانگ بملا میں کون سی برائی تھی؟ بیچارہ پریم یہ جانتے ہوئے بھی کہ دیپا اس کی دسترس سے جنموں دور ہے، اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ پریم کی محبت بے شک اندھی نہیں تھی، مگر سچی تھی، بالکل سچی۔ گیتا کی شادی کے بعد چند مہینے گزرے اور مزید 2 دلہنیں خیر سے سسرال سدھار گئیں۔ گاؤں والوں نے سکون کا سانس لینا اور رشتوں پر پھر سے غور کرنا شروع کر دیا۔ مندر کے پجاری صاحب نے کئی مرتبہ لوگوں کے ہجوم میں کریڈٹ لینا چاہا کہ ان کی پوجا پاٹ اور دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ بلا اب ختم ہو چکی ہے اور دریا نے بھیٹ مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ بملا نے بھی پریم چاند پر دوبارہ زور دینا شروع کر دیا کہ اب کسی رشتے پر حامی بھر کر نوتن کو اس کے گھر کا کر دے کہ ایک دن پھر ایک کشتی دریا میں الٹ گئی اور چند منٹوں کی دلہن پانی میں ڈوب گئی۔ دلہن بھی کوئی اور نہیں، بملا کی بچپن کی سہیلی کی بیٹی انجو۔ بملا اور نوتن پر سکتہ طاری تھا، پورے گاؤں میں ماتم کا سماں تھا۔ انجو کی ماں دیواروں سے سر ٹکرار کر رو رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی تو شور کی آوازیں تھم گئی۔ انجو کے گھر سے سنائی دینے والی چیخیں بھی بالآخر رک گئی تھیں۔ گاؤں والے بیچارے غم کے مارے تھکے ہارے شاید سو گئے تھے یا بے سدھ ہو گئے تھے۔ کئی گھنٹوں سے چھت کو گھورتے پریم کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا، سفید آنچل۔ 25 برسوں سے اس آنچل کا ایک ہی رنگ تھا، سفید۔ پریم آہستہ سے اپنے گھر سے نکل آیا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، ہر طرف نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فضا بے حد اداس اور پراسرار تھی، اتنا سناٹا تھا کہ پریم کے پیروں تلے آ جانے والے سوکھے پتوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی، ڈراؤنی آواز جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ اس نے اپنی دکھی نگاہیں دریا کی طرف اٹھائیں۔ اس وقت اندھیرے میں دریا سیاہ لگ رہا تھا۔ آج پھر ایک بھینٹ لینے کے بعد اس کی قاتل لہریں اتنے سکون سے بہہ رہی تھیں جیسے کسی کو شدید بھوک میں کھانا کھا کر گہری نیند آ جائے۔ پریم کے گھر سے دریا چند منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کرنا ہو۔ وہ تھکن سے بے حال گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اچانک اس پر نیند حملہ آور ہو گئی۔ ایک بوشی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر کہیں قریب سے ایک ہنسی کی آواز جل ترنگ بجانے لگی، ایک جانی پہچانی ہنسی۔ دیپا! پریم نے بے ساختہ آنکھیں کھول دیں، وہی تھی۔ پریم 50 کا ہو چلا تھا، مگر وہ تو بالکل ویسی کی ویسی تھی، جوان، حسین۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہنس رہی تھی۔ پریم کو اس کی ایک ایک ادا ازبر تھی، اس کا کھلی زلفیں جھٹکنا، اترا کر چلنا، پھر مڑ مڑ کر مسکرانا۔ مسکرا تو وہ آج بھی رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں، زہر برسا رہی تھیں۔ وہ نفرت سے پریم کو گھور رہی تھی۔ دیپا! پریم کے منہ سے نکلا۔ نہ جانے دیپا کے نام سے پریم کا کیا تعلق تھا۔ ادھر اس کا نام پریم کے لبوں سے نکلتا تو آنسو کی دھار اس کی آنکھوں سے بہنے لگتی تھی۔ آج بھی دیپا پکارتے ہی وہ رونے لگ گیا۔ دیپا! آج تو میری بات سن لے، مجھے क्षमा کر دے۔ وہ حسب معمول دریا کو دیکھتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں عورت مرد کی نظر کو فوراً بھانپ لیتی ہے۔ دیپا خوب جانتی تھی، ہوش سنبھالتے ہی جاننے لگی تھی کہ پریم اس کا دیوانہ ہے، اس کی ہر ادا پر جان دیتا ہے۔ مگر پریم کی محبت قطعاً ون سائیڈڈ تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ محبت لا حاصل ہے اور دونوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دیپا تو تھی ہی اتنی پیاری کہ یہ محبت اس کا حق تھی، اور پریم پر شاید اس کے نام کا حد سے زیادہ اثر تھا۔ اس کو دیپا کو چاہنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو پھر یہ کہانی کیسے بنتی؟ دیپا کے لیے آخر کار ایک بہترین رشتہ آ ہی گیا اور اس کے ماں باپ نے اسے قبول کر لیا۔ لڑکا خوبصورت تھا، کھاتا پیتا تھا اور بڑے گھر کا تھا، اور کیا چاہیے؟
دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ لڑکے والے دریا پار کے گاؤں سے تھے۔ جب بھی وہ کوئی رسم کرنے یا پھر ویسے ہی ملنے ملانے دیپا کے گھر جاتے تو واپس جانے کے لیے پریم چند کی ناؤ ہی کرائے پر منگوائی جاتی۔ پریم چند کے دل پر کیا گزرتی تھی یا تو وہ خود جانتا تھا یا بھگوان۔ کئی برسوں سے راتوں کو دیپا کے خواب دیکھنا تو پریم کا معمول تھا، مگر اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اور دیپا کبھی آمنے سامنے ہوں گے، اتنے قریب، بالکل اکیلے۔ دیپا کے بیاہ کے دن بالکل قریب آ گئے تھے۔ پریم نے اپنے دل پر پتھر کی سل رکھ لی تھی، بلکہ خود کو پتھر کر لیا تھا کہ ایک دن دیپا کے گھر سے پیغام آ گیا کہ کل کشتی تیار رکھے۔ دیپا اور اس کے ماں کو دریا کے پار مندر جانا تھا۔ دیپا کی ماں نے اپنی نازوں پلی بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے کب سے منت مانگی ہوئی تھی کہ وہ پورے 7 مندروں میں پرساد چڑھائے گی، اور اب دیپا کے بیاہ کے دن بہت قریب آ گئے تھے تو وہ جلد از جلد اپنی منت پوری کر رہی تھی۔ پریم چند نے صبح سے اپنی نو صاف ستھری کر کے تیار کر رکھی تھی۔ اگر اس کو دیپا کی ماں کا خوف نہ ہوتا تو وہ پورے گاؤں کے پھول دیپا کے قدموں تلے بچھا دیتا، مگر دیپا کی ماں تو آئی ہی نہیں۔ اکیلی آتی دیپا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ دیپا کی ماں کو رات سے ایسا بخار چڑھا کہ وہ صبح کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر اس نے دیپا کو منت پوری کرنے بھیج دیا۔ کیا تھا اگر دیپا بھی نہ آتی؟ یہ سب تو نہ ہوتا۔ یہ سب ہو کر بھی کیا ہو گیا؟ نہ تو پریم کو کچھ مل سکا، نہ ہی دیپا کو۔ دیپا آہستہ آہستہ چلتی آ کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ پریم نے کشتی پانی میں ڈال دی، کشتی آگے بڑھنے لگی۔ پریم آہستہ آہستہ چپو چلانے لگا۔ دیپا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، کیسے ہوا، پریم میں جانے کیسے اتنی ہمت آ گئی۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچ چکی تھی۔ پریم نے کشتی روک دی۔ دیپا نے چونک کر پریم کو دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا دیپا کی خوبصورت آنکھوں میں۔ اس وقت دیپا کی مد بھری آنکھوں نے پریم پر سچ مچ نشہ طاری کر دیا۔ وہ کسی مدہوش شرابی کی طرح ہر خوف سے بے نیاز ہو گیا۔ دیپا، تم یہ بیاہ مت کرو۔ اور تو کچھ سوجا نہیں۔ پریم کے منہ سے یہ بے ربط جملہ پھسل گیا۔ کیوں نہ کروں؟ تم جانتی ہو، اچھی طرح جانتی ہو، میں تم سے پریم کرتا ہوں۔ پریم کی آواز کانپنے لگی۔ اچھا، دیپا کا مخصوص اعتماد لوٹ آیا۔ تو پھر ایک خوبصورت راجکمار جیسے لڑکے سے رشتہ طے ہو جانے سے دیپا میں غرور پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ کہ تم مجھ سے شادی؟ پریم کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم سے شادی؟ دیپا نے طنز کیا۔ تم ہو کیا؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھ سے؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ تم مچھیرے ہو، تمہارا باپ بھی مچھیرا ہے۔ مجھ سے شادی کا نام بھی لیا تو میرے پتا جی تم کو تمہاری ناؤ کے ساتھ دریا میں پھینکوا دیں گے۔ پریم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ کیوں ناؤ دریا میں پھینک دیں گے؟ کیا میں نے خود اپنے آپ کو مچھیرا پیدا کیا ہے؟ تھوڑی دیر مزید دونوں کی بحث چلتی رہی، اور پھر وہ ہو گیا جس کے ہونے سے دونوں کی تقدیر الٹ گئی۔ سورج ڈوبنے لگا تھا۔ کشتی دریا کے بیچوں بیچ قبر سے رکی ہوئی آہستہ آہستہ ڈول رہی تھی۔ دیپا حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پریم کی نظریں دیپا سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ دیپا کو خوف آنے لگا، شدید خوف۔ پریم، ناؤ چلاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا تو ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے دیپا۔ پریم کی آواز بھاری ہونے لگی۔ نہ جانے کہاں سے ایک کمزور لمحہ ان کے بیچ آ گیا۔ پریم، دیپا کی آخری چیخ پریم کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہاں، پریم کی آنکھ کھل گئی۔ اف، وہ چیخ، وہ گونج اسی طرح، اسی شدت سے اس کو محسوس ہوتی ہوئی تھی۔ دیپا نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ دیپا سے عشق کا دعوے دار، اس کا پجاری، اس کو بچا نہیں پایا تھا۔ جب وہ لٹا پٹا آدھی رات کو گھر پہنچا تو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے زیادہ سوالات نہیں کیے گئے، یہاں تک کہ دیپا کے گھر والوں نے بھی رو پیٹ کر صبر کر لیا۔ بھنور میں کشتی الٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے بس اتنا نکلا تھا۔ ویسے بھی پریم اور اس کے گھر والوں کا سابقہ ریکارڈ سالوں سے اتنا شفاف تھا کہ ان پر شک کیے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک عرصے تک پریم بالکل سکتے میں آ گیا تھا۔ اس نے تو کسی سے بات کرنا، ہنسنا، مسکرانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے 2-3 سال بعد اس کی زبردستی شادی کر دی گئی، مگر اس کا سکتہ نہ ٹوٹ سکا۔ اس کا دل دوبارہ کسی کے لیے نہ دھڑک سکا۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ اپنی کشتی اور اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹتا رہا، اور 25 برس بیت گئے۔ جب دیپا نے اس کی کشتی سے کود کر اپنی جان دے دی تھی تو اسی سال گاؤں میں ایک شادی ہوئی تھی۔ دلہن دوسرے گاؤں ودا ہوئی تھی کشتی میں بیٹھ کر۔ وہ شادی بڑے ہی ٹھاٹ سے کی گئی تھی۔ نہ صرف دلہا دلہن کی بلکہ بہت ساری سجی ہوئی کشتیاں پانی میں اتاری گئی تھیں، جن میں تقریباً پورا گاؤں سوار تھا، سوائے پریم چند کے۔ وہ تو ان دنوں سخت شوق کی کیفیت میں مبتلا، نہ جانے خلاؤں میں کیا ڈھونڈا کرتا تھا۔
تو اس شادی میں پہلی مرتبہ دلہن کی ناؤ بھنور میں پھنس کر الٹ گئی تھی اور دلہن پھولوں کی سیج کی بجائے موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ اس دن بلکہ اس رات پہلی مرتبہ دیپا پریم کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اپنے لبوں پر وارننگ دیتی ہوئی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نفرت اور انتقام لیے۔ وہ خود تو دلہن بن کر رخصت نہ ہو سکی تھی، مگر اب وہ کسی بھی دلہن کو دھرم پور سے رخصت نہیں ہونے دے گی، کم از کم اطمینان سے تو ہرگز نہیں۔ اس نے پریم کو بچا دیا تھا اور پھر گزرتے وقت نے ثابت کر دیا کہ دیپا کی دھمکی غلط نہیں تھی۔ 25 سالوں میں کوئی 15 دلہنیں دریا کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں اور نہ جانے کب تک یہ خونی سلسلہ چلے جانا تھا۔ پریم چند نے درخت سے بندھی کشتی کا رسہ کھول کر کشتی میں پانی میں اتار دی۔ کوئی آدھی رات کا سمے تھا، ویسے تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے سارے مچھیرے بالکل سویرے ہی جال پانی میں ڈالتے تھے، مگر یہ تو کالی رات تھی، سارے گاؤں پر سناٹا طاری تھا۔ رات کتنی پر اسرار چیز ہوتی ہے نا، اچھے خاصے خوبصورت نظارے رات کی تاریکی میں ڈراؤنے لگنے لگتے ہیں۔ دریا آہستہ آہستہ بہتا ہوا اندھیرے میں بہت خوفناک لگ رہا تھا، جیسے کالے لمبے سانپ رینگ رہے ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی آواز اس وقت بیان کرتی محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اب یا تب کچھ ہو جائے گا، کچھ بہت برا۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خود بخود رک گئی۔ وہی سفید آنچل اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ پریم چند اپنے خیالوں سے نکل آیا۔ وہ کشتی کے کونے میں بیٹھی تھی، عین اسی جگہ جہاں 25 سال پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید لباس پہنے، وقت کے ساتھ اس کے حسن میں ایک عجیب چیز شامل ہو گئی تھی، ایک دل دہلا دینے والی چیز، ایک ڈرا کر رکھ دینے والا احساس۔ پریم چند کانپنے لگا، خوف سے ہرگز نہیں، دیپا کی موجودگی کے احساس سے۔ دیپا، مجھے क्षमा کر دے، میری بات مان لے، وہ بڑی ہمت کر کے بولا تھا۔ تو نے سنی تھی میری بات؟ دیپا مسکرائی، نفرت سے بھری ہوئی مسکراہٹ۔ تو مجھ سے پریم کرتا تھا نا، پوجا کرتا تھا نا میری؟ کرتا تھا نہیں، کرتا ہوں دیپو۔ ایک مرتبہ پھر دیپا کا نام لیتے ہی پریم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آج تک کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرنے کے علاوہ میں نے اپنے جیون میں کیا ہی کیا ہے، تو ہی نہ سمجھ سکی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تو اس دن بھی غلط سمجھی تھی دیپا؟ پریم نے اپنی بات جاری رکھی۔ برسوں بعد آج پھر وہ سوال جواب کر رہے تھے، آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ 25 سال سے اس کی بات نامکمل تھی۔ میں تو خواب میں بھی کبھی تیرے پاؤں بھی چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، تو نے کیسے سوچا کہ میں اس دن تیرے ساتھ؟ پریم گڑ گڑا رہا تھا۔ دیپا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت خراب ہو گئی تھی۔ دیپا کی آواز میں تیزی نہیں تھی۔ تو میری جان لے لے دیپا، 100 بار لے لے، مگر میری محبت پر اتنا بڑا الزام نہ لگا۔ پریم کی آواز میں اتنا قرب تھا کہ برسوں پہلے دنیا سے گزر جانے والی دیپا ٹھٹک گئی۔ اس کی 25 سالوں سے آگ برساتی ہوئی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ برسوں سے میں صرف تیرے مر جانے کا دکھ ہی نہیں جی رہا ہوں دیپا، میں اس آگ میں جل رہا ہوں کہ تو نے میری پوجا پر شک کیا تھا، تو نے مجھ سے ڈر کر جان دے دی تھی۔ کتنی جانیں لے لی تو نے دیپا، ان کا کیا قصور تھا؟ میرا کیا قصور تھا؟ دیپا پھر بھڑک اٹھی۔ نہ تو مجھے پوری زندگی مل سکی، نہ ہی پوری موت۔ میں کیوں بھٹک رہی ہوں؟ میں اب بھٹکتے ہوئے تھک گئی ہوں، مجھے اب شانتی چاہیے۔ مجھے پورا جیون نہیں ملا پریم، مجھے اب پوری موت چاہیے۔ پریم کے چہرے سے ایک بڑی سی لہر آ کر ٹکرا گئی۔ وہ بری طرح چونک گیا، جیسے دنیا میں واپس آ گیا۔ دیپا کب کی غائب ہو چکی تھی۔ بملا نے نوتن کی بات پکی کر دی تھی۔ لڑکا خوبصورت تھا، نوتن کے جوڑ کا تھا اور دریا کے پار رہتا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ بملا نوتن کا رشتہ دریا پار کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، مگر پریم چند نے پہلی مرتبہ ضد پکڑ لی تھی تو بھگوان کا نام لے کر بیاہ طے کر دے۔ نوتن کی ناؤ نہیں ڈوبے گی، اب کسی دلہن کی ناؤ نہیں ڈوبے گی، اس نے اپنے دل میں کہا تھا۔ شادی کا دن قریب آ چکا تھا، ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ بملا بہت خوش تھی، سارا گاؤں ہی خوش تھا، مگر پھر بھی ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، جانے کیا ہوگا۔ برات سے چند دن پہلے پریم چند نے اپنی برسوں پرانی کشتی باہر نکال لی۔ اس کشتی کو کیوں نکال لیا پتا جی؟ اس میں تو سوراخ ہے، اس کے بیٹے نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ سوچ رہا ہوں مرمت کروا لوں، پرانی چیز ہے، مضبوط ہے، اس نے بیٹے کو ٹال دیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ پریم چند نے اپنی پرانی کشتی دریا میں اتار دی۔ یہ وہی کشتی تھی جس سے دیپا نے دریا میں چھلانگ لگا کر جان دے دی تھی۔ ناؤ بہت خستہ حال ہو چکی تھی، مگر پریم نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، بلکہ اپنی جان سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ کشتی میں موجود سوراخوں کو کپڑے سے بھر کر بند کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ آہستہ رفتار سے بہہ رہی تھی۔ آخر کار کشتی دریاؤ کے بیچوں بیچ پہنچ ہی گئی۔ پریم کو محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر 25 سال پیچھے پہنچ گیا ہو۔
وہی ناؤ، وہی پانی کی لہریں اور وہی پریم۔ ہاں، دیپا نہیں تھی۔ ہاں، آج برسوں کے بعد پریم بہت مطمئن تھا۔ کوئی آج کل کی بات نہیں، صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ پریم بھی سنتا آیا تھا کسی بھٹکتی آتما کو کیسے مکتی ملتی ہے، کوئی برسوں سے در بدر پھرتی بدروح کس طرح ہمیشہ کے لیے شانت ہو جاتی ہے، اس کے مرنے کی وجہ کو سزا دے کر، اس کو بالکل اسی انداز میں موت دے کر جس طرح اسے مارا گیا تھا۔ پریم نے کشتی روک دی۔ دیپا دیکھ، میں آ گیا ہوں، وہیں کھڑا ہوں، اسی جگہ۔ تو نے میری محبت قبول نہیں کی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تو نے میری معافی قبول نہیں کی، آج تک نہیں کی، پر دیپا آج میری بھیٹ قبول کر لے۔ پریم نے ناؤ کے سب سے بڑے سوراخ سے کپڑا نکال لیا، کشتی میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ یہ بھیٹ تجھے قبول کرنی پڑے گی دیپا، اس میں ہی نجات ہے، تیری بھی اور میری بھی۔ پریم کی کمر تک پانی آ گیا، کشتی تقریباً ڈوب گئی تھی۔ دیپو، مجھے क्षमा کر دے، گاؤں کی دلہنوں کی بھیٹ لینا چھوڑ دے۔ پریم کے چہرے سے ایک آنچل آ ٹکرایا۔ اچانک کشتی زور زور سے گھومنے لگی، جیسے کسی بھنور میں پھنس گئی ہو۔ پریم نے ایک گہری ٹھنڈی آخری سانس بھری۔ ایک تیز لہر نے آخر کار کشتی کو الٹ دیا۔ پریم چند لمحوں میں میلوں گہرے پانی میں جا گرا۔ نوتن کی بارات پریم کی وصیت کے مطابق اسی تاریخ پر آئی اور خیریت سے دریا پار پہنچ گئی۔ اس دن کے بعد دریا نے پھر کبھی کسی دلہن کی بھیٹ نہیں مانگی۔